آج جس ذات گرامی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء و تحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے گرامی سے جانتی و پہچانتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ صحابی اور اس صحابی کیا ہے صحابی، اور صحابی کس فارمولے سے بنتا ہے، کس میٹیریل سے صحابی بنایا جاتا ہے، تو آپ اس کا جواب یاد رکھیں۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو جو ایمان کی حالت میں، کائے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اسے کیا کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب اس صحابی کے مقام کو نہ کوئی تابعی پہنچ سکتا ہے، نہ تبع تابعین پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی وقت کا ولی پہنچ سکتا ہے، نہ وقت کا غوث پہنچ سکتا ہے، نہ غریب نواز پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ ریاضت سے، مجاہدے سے، عبادت سے ولی بن سکتا ہے مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ پوری کائنات کے ولی اکٹھا ہو کر کے بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحابی کی تعلیم۔ حضرات محترم، یہ جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، جو عرب سے نکلا، ایشیا میں ہوتا ہوا، افریقہ کے بر اعظموں کو عبور کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا، یہ صحابہ کرام کی خدمت کا صلہ تھا کہ جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ صلیب و دار سہی، دشت و کسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، اور سنی یہ بانگ جرس ہو قتل گاہ جفا، کفن بدوش اسی جانے زلف یار چلے۔ یہ صحابہ تھے کہ جن کے بارے میں بیرستر علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم، ان صحابیوں کا یہ عشق رسول تھا کہ انہیں موت سے زیادہ رسول کا عشق پیارا تھا۔ ہمیں موت پیاری ہے مگر انہیں اس کے عشق رسول پیارا تھا، انہیں محبت رسول پیاری تھی، انہیں آقا کریم علیہ السلام کا دین پیارا تھا۔ ہمیں نیند سے پیار ہے، ہمیں موت زیادہ عزیز ہے کہ موت نہ آئے، لیکن یہ لوگ سر پہ کفن باندھ کے چلتے تھے، یہ لوگ موت کو ہتھیلی پر رکھ کر کے چلتے تھے، موت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابیوں کو وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے انسان ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی کڑی میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، کون نہیں جانتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو؟ حضرات محترم، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام پر اپنی جان بھی قربان کی ہے۔
اپنا مال بھی قربان کیا ہے، فائنینشلی طور پر یا فزیکلی طور پر کسی بھی طریقے سے ہو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قربانی دی ہے۔ تبھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میں نے اس دنیا کے اندر سب کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، میری طرف سے کل محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق کو صلہ عطا کرے گا۔ حضرات محترم، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یمن پر گئے ہیں سفر کرنے کے لیے، ابھی آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی زندگی میں بتوں کی پوجا نہیں کی ہے، کبھی شراب نہیں پی، ایسے جاہلیت کے دور میں جہاں پر لوگ زنا کرتے تھے کبھی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ دوستی ہے آقا کریم علیہ السلام سے، معاشرے کے اندر بڑا پڑھا لکھا انسان سمجھا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ اعلان نبوت سے پہلے یمن کا سفر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے تجارت کی غرض سے۔ جب یمن کے اندر پہنچے تو آپ کو ایک خواب دکھائی دیا، ایک ڈریم آیا آپ کو۔ آپ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میں نے ایک چاند دیکھا ہے جس کی روشنی تمام مکے والوں کے گھروں میں پہنچ گئی ہے، اس کے بعد وہ چاند میری گود میں اتر آیا ہے۔ حضرات محترم، خواب تو دیکھ لیا لیکن تعبیر کے لیے بڑی کشمکش ہو رہی ہے کہ تعبیر کس سے پوچھیں۔ حضرات محترم، اب تعبیر پوچھنے کے لیے چلے تو ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت راہب کہا جاتا تھا جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہو اس کو راہب کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک راہب کے پاس گئے، راہب کے پاس جیسے ہی پہنچے تاریخ کے اندر آتا ہے اس راہب کی عمر تھی 390 سال۔ کتنی؟ 390 سال۔ ایک نقطہ یہاں پر ذہن نشین کر لیں، جو اہل علم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمریں عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، جب کسی کو اللہ لمبی عمر عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس عمر کو عبادت الہی میں اور ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ دعا مانگا کرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں لمبی عمر عطا کر۔ اہل علم کو رب تبارک و تعالیٰ لمبی عمریں عطا کرتا ہے۔ 390 سال عمر تھی۔ جیسے ہی راہب سے ملاقات ہوئی، راہب نے جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہا Are you from مکہ؟ کیا تم مکے سے آئے ہو؟ ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے نہ کلام کیا نہ مصافحہ کیا، دیکھتے ہی راہب نے کہا Are you from مکہ؟ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یس I am from مکہ، میں مکے سے آیا ہوں۔ دوسرا جواب راہب نے دیا کیا تم قریشی ہو؟ Are you قریشی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یس I am قریشی، میں قریشی ہوں۔ کیا تم تیمی ہو؟ قبیلہ بنی تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ ہاں، میرا تعلق قبیلہ بنی تیم سے ہے، مگر یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ راہب نے کہا اے آنے والے ذرا سن، یہ تمام نشانیاں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہا اے آنے والے بس ایک نشانی اور دکھا دے، ایک سائن اور دکھا دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ذرا اپنا کرتا اٹھا، میں تیری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا گھبرانے لگے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ میری ناف کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتاؤ یہ جو 3 چیزیں تم نے بتائی ہیں یہ تم نے کیسے جان لی اور کیوں مجھے بتا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق سے وہ راہب کہتا ہے سن، یہ جو 3 نشانیاں میں نے تجھے بتائی ہے یہ آسمانی کتابوں میں یوں لکھی ہوئی ہے کہ آخری وقت میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا جو زمین پر وزیر ہوگا، ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، زمین پر جو اس کا وزیر ہوگا وہ مکے سے ہوگا، وہ قریشی ہوگا، وہ قبیلہ بنی تیم کا تعلق
रखने वाला होगा। बस एक निशानी और है, अगर वो पूरी हो जाए तो तुझे सनद दे दूंगा। कहा जरा कुर्ता उठा दे, तेरी नाक देखना चाहता हूं। कहा उसमें क्या है? कहा नाक के नीचे एक तिल है। अरे जब कुदरत किसी को पसंद करती है तो उसके तिल का भी जिक्र कर देती है। जब रब्बुल आलमीन किसी का इंतखाब करता है तो उसके तिल का जिक्र भी आसमानी किताबों में कर देता है। अब ये शिया सुन्नी के झगड़ों को खत्म कर दो हज़रात मोहतरम, ये कोई शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है। अल्लाह ने इंतखाब कर दिया है कि जमीन पे पहला वजीर अगर कोई होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक होगा। आपने जैसे ही कुर्ता उठाया, राहिब ने देखा नाक को, तो नाक के नीचे एक तिल था, उस तिल को चूमा। कहा बस अब ये निशानी पूरी हो गई। वो नबी या तो उसने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया होगा या करने वाला होगा। तो अब तू सुन, जब तू मक्का वापस जाए तो मेरा ये खत उस नबी को दे देना। उस राहिब ने एक नात लिखी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और नात लिखने के बाद कहा कि अब मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं वहां तक जा सकूं, लेकिन ये मेरा रुक्का है, इसको ले जाकर के नबी की बारगाह में पेश कर देना। अगर वो कबूल कर लेंगे तो मेरा मुकद्दर संवर जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखें, अगर कोई आपसे हवाला पूछे तो कह देना इब्ने सीरीन उसदुल गाबा एक किताब का नाम है, और इसके रिवायत करने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन है? जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये मेरी उम्मत का इतना बड़ा आलिम है कि ये जिस चीज को पसंद कर लेता है मोहम्मद भी उसी चीज को पसंद कर लेता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ने बहुत बड़ी लंबी उम्र अता की हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को। क्या तुम ये समझते हो कि मेरे अंदर जो इतना इल्म आ गया ये किताबों से आ गया? नहीं नहीं, किताबों से तो आया है। आप फरमाते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो मैं आका करीम के खड़ाओं मुबारक अपनी गोद में ले लेता और अपने सीने से लगा लेता। नबी की नालैन को जब सीने से लगाता तो रब्बे कदीर उसकी बरकत से मेरे सीने में इल्म मेल देता था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं ये जो तुम देख रहे हो ये नबी की नालैन का सदका है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो रुका लिया नात का और अब चले यमन से मक्के की तरफ। जैसे ही मक्के में पहुंचे तो मक्के के अंदर एक शोर बरपा है, मक्के के अंदर एक हिजान बरपा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग अफरा तफरी के आलम में मुब्तला है। अब अबू जहल आया बड़ी तेजी से अबू बकर सिद्दीक के पास और सोचने लगा कि ये तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, बड़ा शाइस्ता इंसान है, बड़ा मोतबर इंसान है, कहीं ऐसा न हो इसकी तो दोस्ती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से, कहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में न पड़ जाए, लिहाजा इसको बहकाते हैं। अबू जहल आता है, आने के बाद कहता है अबू बकर क्या हाल है? हजरत अबू बकर ने पूछा ये मक्के का माहौल कैसे बदल गया, ये मक्के की फिजा कैसे बदल गई? अबू जहल कहने लगा तुम्हारे दोस्त ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। हजरत मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती थी, आपको किसी को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है सदाकत का परवाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है? कहा हाँ अबू बकर, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है, नबुव्वत का ऐलान कर चुका हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने सुना है या रसूल अल्लाह जो नबी होता है वो कोई मौजज़ा दिखाता है। आका ने फरमाया जो 300 साल के बूढ़े से राहिब से मिलके आ रहा है वही मेरा मौजज़ा है, जो तूने ख्वाब देखा है वही मेरा मौजज़ा है। और अब देर न कर, उस बूढ़े ने जो मेरी नात लिख करके दी है वो निकाल करके दे दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना तो कदमों पे गिर गए, या रसूल अल्लाह बस अब देर न करिए, इस्लाम के दामन में दाखिल कर लीजिए। हजरात मोहतरम तो जो नबी होता है वो यमन को भी वैसे ही देखता है, वो पश्चिम को भी ऐसे देखता है, वो पूरब को भी देखता है, वो पूरी दुनिया और पूरी कायनात के मंजर को अपनी निगाहों
से देखता है, क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का नबी होता है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ कहने की जुर्रत न हुई। आपने वो रुक्का निकाला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दे दिया। अब ये पहला मुसलमान था, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिनकी जिंदगी नबी नबी बोलती रही, जिनका अमल नबी नबी बोलता रहा, जिनके कर्म नबी नबी बोलते रहे। जब वो उठते थे तो नबी की अदाओं को सामने रख कर के उठते थे, जब वो चलते थे तो नबी की अदाओं को सामने रख कर के चलते थे। उन्होंने धन नबी के लिए कुर्बान किया है, उन्होंने मन नबी के लिए कुर्बान किया है, और अपनी जात को नबी के लिए कुर्बान करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि जिंदगी सिर्फ इश्क मुस्तफा का नाम है। अगर जिंदगी है तो इश्क मुस्तफा में है, बाकी जिंदगी नहीं है। हजरात मोहतरम, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनके लक़ब भी सुभान अल्लाह आसमान से उतरते हैं। जरा मचल के कह दें, आपको मुझे तो दुनियादार टाइटल देते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है जिनका टाइटल आसमान से आता है। हजरत अबू यहया हकीम बिन साद से रिवायत है कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की कसम उठाकर कहते हुए सुना कि हजरत अबू बकर का लक़ब as-सिद्दीक आसमान से उतारा गया। रिवायत करने वाला कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब। आज लोग कहते हैं कि हजरात मोहतरम, सहाबा में लोग झगड़ा लगाते हैं। सहाबा में कभी झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। अहले बैत को सहाबा से मोहब्बत थी और सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत थी। ये तो आज के कुछ शरपसंद अनासिर लोग मिल्लत का बेड़ा गर्क करने के लिए उम्मत के अंदर फूट डालते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सहाबा से भी आपको मोहब्बत करनी है और अहले बैत से भी आपको मोहब्बत करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने अपनी बेटी आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में भी, जरा मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह, वो अबू बकर जो रात की तारीकी में सिर्फ इसलिए जागता था कि किस दिन मौका मिलेगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने का मौका आएगा। इसी जुस्तजू में, इसी आरज़ू में आपने कभी रात को गहरी नींद नहीं सोया, जागते रहते थे। न जाने किस दिन इज़्न आ जाए, उस दिन हिजरत करना पड़े। हजरात मोहतरम, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, जिनके बारे में आता है आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर और हजरत उमर, एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हजरत उमर की नेकियां कितनी है, तो आपने फरमाया आसमान पर जितने तारे हैं उतनी उमर की नेकियां हैं। हजरात मोहतरम, उमर की तमाम नेकियां और हजरत अबू बकर की एक नेकी, हजरत अबू बकर की एक नेकी और हजरत उमर की तमाम नेकियों पे भारी है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का स्टेटस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और क्यों न हो, एक मर्तबा जंग तबूक के मौके पर जब आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानिसारों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, तो तमाम सहाबा इकराम जिसको जितनी इस्तिताअत थी वो सब के सब जाते हैं अपने घरों में, माल लेके आ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, आज तो जरूर हजरत अबू बकर सिद्दीक से नेकी के अंदर आगे बढ़ जाऊंगा। हजरात मोहतरम, सहाबा इकराम की नीयत देखिए, उनकी नीयत क्या होती थी? नेकी में आगे बढ़ना। और हमारी नीयत क्या होती है? एक कदामन पीछे से खींचकर पीछे कर देना, ये हमारी नीयत होती है। जबकि अमाल का दारो मदार सिर्फ नीयतों पर होता है। अगर तुम्हारी नीयतें अच्छी हो जाए तो मुआशरा आज का आज ही चेंज हो जाएगा। नीयतें अच्छी कर लो, कसम खुदा की रहमतें कल जैसे बरसती थी आज भी वैसे बरसेंगी। हजरत उमर ने सोचा
آج تو نیکی میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ آقا نے اعلان فرمایا ہے جاؤ گھروں کو اسلام کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ حضرت عمر بھی جاتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی جاتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، گھر کا آدھا سامان اکٹھا کیا، کپڑے میں باندھا اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، باندھا، اور باندھنے کے بعد خیال آیا، کرتے پر نظر پڑی تو کرتے کے اندر بٹن لگے ہوئے تھے، ان بٹنوں کو توڑا اور مال کے اندر ڈال دیا اور بٹنوں کی جگہ کھجور کی ٹہنیاں لگا لی۔ بس اسی انداز میں حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بھی آتے ہیں۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارا کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ کہا گھر کیا چھوڑا؟ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم یہ انداز جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنایا تھا، بٹنوں کو توڑ کر کے مال کے اندر ڈال دیا، بٹنوں کی جگہ کھجور کی ٹہنیاں لگا لی۔ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب قدیر نے جبریل سے کہا اے جبریل جو انداز ابو بکر کا زمین پہ ہے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دے سارے کے سارے فرشتے اسی انداز میں آ جائیں۔ تو ابو بکر جو انداز پیش کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں آج تم بھی وہی کرتا زیبدن کر لو جو ابو بکر صدیق نے کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہی صدیق اکبر ہے۔ اب ہجرت کا موقع ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ اے نبی اب تمہیں ہجرت کرنی ہے مکے سے مدینے کی طرف۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے حضرات محترم کسی نے کہا تھا کہ تم ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرو گے، یا غالباً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ اس دن سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی نیند نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے کب محبوب اشارہ کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سویا رہوں اور آقا کریم کو مجھے جگانے کی ضرورت محسوس ہو، لہذا جاگتے رہے اس امید پر نہ جانے کون سا وقت آئے گا کہ نبی کے ساتھ ہجرت کرنا پڑے گی۔ آپ سب جانتے ہیں غار ثور کے اندر جا کر کے نبی نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے آرام فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ غار ثور وہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تمام مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، جانور، چرند، پرند۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ جیسے ہی انسانوں سے بات کرتے تھے ویسے ہی جانوروں سے بھی بات کرتے تھے، ویسے ہی پرندوں سے بھی بات کرتے تھے۔ اب یہ بات تمہارے اور میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی کہ یہ جب تک پریکٹیکل نہ ہو تب تک انسان سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ان کا معجزہ تھا، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، عقل کو پریشان کر دے، جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، قوم بیٹھی ہوئی ہے، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، سب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ چل رہا ہے، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ کرتے کرتے غار ثور کا تذکرہ آیا۔ آپ نے فرمایا وہ آخری نبی جب مکے سے ہجرت کرے گا تو غار ثور میں آرام کر کے مدینہ جائے گا۔ اس محفل کے اندر ایک سانپ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام میں اس نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جانور بھی جانتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ کہا ہے سلیمان علیہ السلام
میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں کہ جو جانوروں کے ماہرین ہیں، اینیملز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ عمر اگر کوئی جانور پاتا ہے تو وہ سانپ ہے، سنیک۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کا زہر بھی اتنا تیز ہوتا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا پرانا ہوگا سانپ اس کا زہر بھی اتنا زہریلا ہوگا۔ کہا میں اس رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جب وہ زمانہ آئے تو اس رسول کا دیدار کر لینا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ آیا۔ یہ سانپ ان کی مجلس میں بھی بیٹھا، نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ۔ اس نے کہا اے عیسیٰ میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور کس مقام پہ میں دیدار کروں؟ کہا مقام میں بتا دیتا ہوں۔ وہ مکے سے ہجرت کریں گے، ایک مقام ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، اس مقام پہ آرام کریں گے، بس تو وہیں جا کر کے چھپ جانا، جب وہ اس میں آئیں گے تو ان کا دیدار کر لینا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے وہ سانپ نبی کا دیدار کرنے کے لیے غار ثور کے اندر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی کو ہجرت کا حکم ملا، آقا کریم حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے، دستک دی تو دروازہ کھلا۔ کہا اے ابوبکر دروازہ بند نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ اسی امید پر تو زندہ ہوں کہ کس دن ہجرت کا حکم ملے گا اور میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنیاں تیار کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ، غار ثور کے اندر جا کر کے بیٹھے۔ وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، مکڑی نے جالا بن دیا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے، صرف ایک سوراخ بچ گیا تھا، کپڑے بھی ختم ہو چکے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ اب تھوڑی دیر میری گود میں سر رکھ کر کے آرام کر لیجئے۔ تاجدار کائنات آمنہ کلال نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اسی خواب کی تعبیر تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تھا کہ پورا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے، نبی اکرم کا سر ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ گھبراہٹ ہوئی۔ جبریل نے سدرہ چھوڑا، نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ادھر ابو بکر کو گھبراہٹ ہوئی ہے، ادھر اللہ جبریل کو کہتا ہے جا کر کے پیغام دے دے میرے نبی کو لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پورے سوراخ تو بند ہے، ایک سوراخ پہ حضرت ابو بکر صدیق کا انگوٹھا رکھا ہوا ہے، ابو بکر کی گود ہے، نبی اکرم کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم کو دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم کے چہرے کے انوار و تجلیات حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں۔ تبھی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب مدینہ پہنچے تھے تو تجلیوں کا اور انوار کا اتنا رنگ چڑھ گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر کہ مدینے والے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرات محترم، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کی برکت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو نبی نے اپنی صفات کے رنگ سے رنگ دیا تھا۔ آؤ یہاں پر ایک ولی کا تذکرہ سناتا ہوں، حضرت باقی باللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ، ان کا ایک نان بھائی تھا جو کھانا پکا کے دیتا تھا۔ ان کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، ان کے مرید آتے تھے، ان کے لیے کھانا بناتا تھا۔ تو حضرات محترم ایک دن اس کے دل کے اندر کسک پیدا ہوئی۔ کیا کسک پیدا ہوئی؟ کہ مجھے خواجہ باقی باللہ جیسا بننا ہے، یعنی جیسا خواجہ باقی باللہ دکھتے ہیں ویسا ہی مجھے بھی دکھنا ہے۔ اب نان بائی تھا، آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا خواجہ باقی باللہ کی مرتبہ، کہنے لگا حضرت جیسے آپ ہیں مجھے بھی ویسا ہی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو تجلی کی
کی تاب نہیں لا سکتا، تو انوار کی تاب نہیں لا سکتا۔ کہا حضرت بس مجھے کر دیجئے، میں آپ کے جیسا دکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، خود کے جیسا اور پیر کے جیسا دکھنے کے لیے فنا فی الشیخ ہونا پڑتا ہے، پیر کی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے مرید اس مقام کو پہنچتا ہے کہ جو مقام وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیر سے کہہ رہا تھا، اے خواجہ باقی باللہ مجھے اپنے جیسا کر دیجئے۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور سلام پھیرنے کے بعد واپس مت جانا، وہیں بیٹھ جانا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، نان بھائی سامنے کھڑا تھا، تجلی ڈالی تو پورا ہو بہو جیسے خواجہ باقی باللہ تھے ویسا ہی نان بھائی ہو گیا۔ اب جو بھی آ کر کے دیکھتا وہ دیکھتا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، لیکن وہ اس تجلی کو تاب نہ لا سکا اور ایک دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہاں ابو بکر صدیق فنا فی الرسول ہو چکے تھے، نبی اکرم کے چہرے سے جو انوار و تجلیات حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑے، مدینے والے دیکھ کر کے یہ حیران ہو گئے کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرات محترم عرض کر رہا تھا، جب وہ سوراخ ایک جس پر حضرت ابو بکر صدیق کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا، اب وہ سانپ اس غار کے اندر ہے، تلاش کر رہا ہے کہ کوئی سوراخ ملے تو باہر جاؤں اور نبی اکرم کے چہرے کا دیدار کروں۔ تمام سوراخوں پر کپڑا پڑا ہوا ہے، ایک سوراخ ہے جہاں انسان کا جسم کا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی زبان لگانا شروع کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق عشق مصطفیٰ میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کچھ معلوم نہ چلا۔ جب زبان لگاتا رہا بہت دیر تک تو اس نے سوچا شاید ایسے نہ اٹھائیں گے، اس نے ڈنک مارا۔ اب جب ڈنک مارا تو حضرات محترم دل کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا، آنسو آنکھوں میں آئے اور وہ آنسو موتی بن کر نبی اکرم کے چہرے پر پڑے۔ جیسے ہی نبی اکرم کے چہرے پر آنسو پڑے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کس چیز نے ابو بکر تجھے رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ کہا پیر ہٹاؤ۔ جیسے ہی پیر ہٹایا اب وہ سانپ نکل کر کے باہر آیا اور قدموں میں گرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کاٹنا مقصد نہیں تھا ابو بکر کو، آپ کی زیارت کرنا مقصود تھا۔ بس اتنا کہہ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت ابو بکر کے اس انگوٹھے پہ لگایا تو زہر جاتا چلا گیا۔ حضرات محترم یہ ابو بکر صدیق ہے، جوانی سے لے کر کے اور پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی ہے۔ کبھی تو آپ کو وہ لقب عطا کیا گیا، صدیق کا لقب عطا کیا گیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی لفظ یا سہوا مدن غلطی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ وما ذنبته واتوب الیہ۔